بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علماء کرام، آج ہم المقتل مظفر صدوم کا سبق نمبر 43 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ثالبہ جزئیہ کے عکس مستوی کو اور قضیہ منفصلہ کے عکس مستوی کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ برہان قائم کرنے کے بعد مصنف جو ہے وہ نقص اور عکس مستوی کے فوائد کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں جب انسان براہ راست برہان قائم نہ کر سکتا ہو تو وہ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے مدد لیتا ہے۔ جو برہان ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا، کون سا والا؟ برہان عکس و نکیز۔ فرماتے ہیں یہ جو برہان بیان ہوا اس میں ہمیں 4 طرح سے فائدہ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ہم اس برہان کے ذریعے 4 طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا فائدہ یہ کہ اگر ثالبہ کلیہ صادق نہ ہو تو موجبہ جزئیہ صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاع نقیضین محال ہے، یا تو ثالبہ کلیہ صادق ہوگا یا موجبہ جزئیہ۔ اگر تو ثالبہ کلیہ صادق ہے تو موجبہ جزئیہ کاذب ہوگا، اگر موجبہ جزئیہ کاذب ہے تو ثالبہ کلیہ صادق ہوگا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ کہ اگر موجبہ جزئیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلما صدق الاصل و صدق العکس، جب اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر موجبہ جزئیہ صادق ہو تو ثالبہ کلیہ جو ہم نے مفروض کیا تھا، جسے ہم نے فرض کیا تھا، وہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ پس ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ان میں تناقض پایا جاتا ہے، جب ایک صادق ہے تو دوسرا کاذبہ ہوگا، مطلب یہ تناقض سے بات ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر عکس کاذب ہو تو اصل بھی کاذب ہوگی، اور اصل کے لیے برہان قائم کرنے کی اصل ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب عکس کاذب ہو گیا تو فرماتے اب اصل بھی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی، اس کو اب نئے سرے سے برہان کے ذریعے ثابت کرنے کی اصل ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل گزشتہ استدلال کے حوالے سے۔ آخر میں بیان کریں ثالبہ جزئیہ کا عکس مستوی۔ فرماتے ہیں ثالبہ جزئیہ کا اصلاً عکس مستوی نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ تو اس کا عکس ثالبہ کلیہ کی صورت میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عکس ثالبہ جزئیہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس کے اوپر لکیر کھینچ دی کہ اصلاً عکس ہو ہی نہیں سکتا؟ فرماتے ہیں نہ، بعض موارد ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ ثالبہ جزئیہ کا عکس ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ موارد کلیت نہیں رکھتے اور عمومیت نہیں رکھتے، لہٰذا بطور کلی ہم عدم عکس کا حکم لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بات پہلے ہی بارہا بیان کر چکے، جو قواعد منطقی ہیں وہ ہمیشہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کلیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ کلیت ہی نہیں ہوگی، جب یہاں پہ عمومیت ہی موجود نہیں ہوگی، تو فرماتے اس صورت میں پھر استدلال بھی بطور قاعدہ کلی کے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اصل اس کا عکس مستوی ہوتا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ ثالبہ جزئیہ متساوی میں اصلاً ممکن نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ہمارے پاس ایسے دو مفہوم آ جائیں جو آپس میں تساوی کلی رکھتے ہوں، جیسا کہ انسان اور ناطق ہیں، فرماتے جہاں پہ تساوی پائی جائے موضوع اور محمول کے درمیان، فرماتے وہاں پہ تو ثالبہ جزئیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ کہیں بعض الانسان لیس بناطق یہ کہہ دیں، یا بعض الناطق لیس بانسان کہہ دیں، فرماتے ہیں دونوں قضاء اصل کیا ہوں گے؟ کاذبہ ہوں گے۔ وجہ اس لیے کہ ان میں تساوی پائی جاتا ہے، جہاں پہ تساوی ہو وہاں پہ کسی چیز کو اصلا سلب کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر موضوع اور محمول متباین ہو، فرماتے ہیں متباین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اصلا جمع نہ ہو سکتے ہو، موضوع کے افراد الگ ہو، محمول سے تعلق نہ ہو، محمول کے افراد الگ ہو، اس کا موضوع کے ساتھ تعلق نہ ہو، جب ان میں تباین کلی پایا جاتا ہو، فرماتے جب وہاں پہ ثالبہ کلیہ ہوگا تو بطریق اولا ثالبہ جزئیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ والی صورت ہے کہ جہاں پہ ثالبہ جزئیہ اسی ثالبہ کلیہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر ان میں عام خاص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، وہاں پہ صرف ثالبہ جزئیہ ہو سکتا ہے، ثالبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ دو نقطہ افتراق ہوتے ہیں، ایک مورد اجتماع ہوتا ہے، تو جو ایک بعض مقامات میں جمع ہو سکتے ہیں، بعد میں جمع نہیں ہو سکتے، وہاں پہ ثالبہ کلیہ کی صورت میں ہم اس کو نتیجہ بھی نہیں لے سکتے، بلکہ ثالبہ جزئیہ کی صورت میں ہی نتیجہ ہوگا۔ پس ہم کیا کہیں گے؟ بعض الانسان لیس بابی، اس لیے کہ انسان اور ابیض کے درمیان عام خاص میں وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔
اگر موضوع عام اور محمول اخص ہو تو بھی سالبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ دونوں کاذبہ ہوں گے، یعنی اس صورت میں بھی نہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں اور نہ ہی سالبہ کلیہ کی صورت میں ہم عکس لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس 4 صورتیں آ گئی، اور ان 4 صورتوں میں سے بعض صورتوں میں سالبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ دونوں امکان رکھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں اصلاً جو ہے وہ نہ سالبہ جزئیہ اور نہ ہی سالبہ کلیہ بطور عکس کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ان موارد میں عمومیت نہیں پائی جاتی، لہذا ہم بطور کلی، بطور قاعدہ کلی کیا کہیں گے کہ سالبہ جزئیہ کا اصلاً عکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوگی مکمل۔ اسی طرح فرماتے ہیں جس طرح قضائے حملیہ جو ہے وہ عکس مستوی رکھتے ہیں، قضائے حملیہ کی طرح ہی قضائے شرطیہ بھی عکس رکھتے ہیں، لیکن قضیہ شرطیہ میں اگر ہمارے پاس قضیہ متصلہ نہ ہو بلکہ قضیہ منفصلہ ہو، مطلب قضیہ منفصلہ کا عکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ قضیہ منفصلہ میں چونکہ ہم نے بات پہلے بیان کی تھی کہ مقدم اور تالی کے درمیان ترتیب طبیعی موجود نہیں ہوتی، یعنی آپ کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے آپ مقدم بنا دیں، جس کو چاہے آپ تالی بنا دیں۔ اس میں موضوع اور محمول کی طرح نہیں ہوتا کہ یہ ہر حال میں موضوع بنے گا، یہ ہر حال میں محمول بنے گا، بلکہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے مقدم بنا دیں، جس کو چاہے آپ تالی بنا دیں، چونکہ ان میں ترتیب نہیں ہے۔ فرماتے اگر آپ اس کا عکس قرار دے بھی دیں تو اس کو آپ اصلا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا تھا کہ المنفصلہ، جو عنوان مصنف نے قرار دیا انشاءاللہ آگے آئے گا کہ المنفصلہ تو لا ثمرۃ فی، اصلا اس کے عکس کا کوئی فائدہ ہی موجود نہیں۔ البتہ ایک صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر قضیہ منفصلہ کو ہم قضیہ حملیہ میں تبدیل کر دیں، مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس قضیہ ہے العدد اما زوج او فرد، کہ عدد یا زوج ہوتا ہے یا پھر فرد ہوتا ہے، فرماتے قضیہ منفصلہ ہے، اگر ہم اس قضیہ منفصلہ کو قضیہ حملیہ میں بدل دیں، کیا کہیں العدد ینقسم الی زوج و فرد، اگر اس صورت میں کیا فرماتے ہیں، ہاں اس صورت میں امکان ہے کہ اس کا عکس ہو سکتا ہے، البتہ یہ والا جو عکس ہوگا یہ قضیہ حملیہ کا عکس ہوگا، قضیہ منفصلہ کا عکس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منفصلہ کے ہوتے اگر عکس آپ بیان کریں مطلب اصلا وہاں پہ اس عکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پس جب اس کو حملیہ میں تبدیل کر دیا، اب اس کا عکس مستوی کیا ہوگا کہ ما ینقسم الی زوج و فرد عدد، جو ہمارے پاس موضوع تھا اس کو ہم نے محمول بنا دیا، جو محمول تھا اس کو ہم نے موضوع بنا دیا، کہ جو چیز زوج اور فرد میں تقسیم ہوتی ہے اس کو عدد کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ جب یہ براہ راست قضیہ منفصلہ ہو، مطلب عکس ہونے کے باوجود بھی مفید فائدہ نہیں ہے، اسی بنا پر کہا کہ قضیہ منفصلہ کو کوئی فائدہ نہیں، جزئیہ کا اصلا عکس ہوتا ہی نہیں، اور جو قضیہ منفصلہ ہے اس کے عکس کا اصلا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تعقیب، مطلب جو تعقیب آ رہی ہے یہ اسی گزشتہ باز کے ساتھ جو ہم نے کل کے 10 میں برہان قائم کیا تھا، اسی برہان کے ساتھ یہ مربوط ہے۔ بہذا البرہان تعرف الفائدۃ فی النقیض والعکس المستوی عند الاستدلال، فرماتے اس برہان کے ذریعے آپ کو وہ والے فوائد معلوم ہو جائیں گے کہ جب آپ استدلال کی صورت میں برہان نقیض و عکس مستوی سے آپ استدلال قائم کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس میں کون کون سے فائدے موجود ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّا لَا بُدَّ أَن نَرْجِعَ فِي هَذَا الْبُرْهَانِ إِلَى الْوَرَى، مطلب اس لیے کہ ہم اس برہان کو قائم کرنے کے کیا کرتے ہیں، جو اس کا نقیض ہوتا ہے ہم پہلے اس کو باطل کرتے ہیں، جب وہ نقیض باطل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے خود بخود ہمارا مطلوب ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں المفروض أَنَّ لَا بَاحَ صادقہ، فرماتے ہیں جو قضیہ ہم نے فرض کیا تھا کہ جو ہمارا سالبہ کلیہ وہ قضیہ صادقہ ہے، جب یہ صادقہ ہوگا تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اس برہان کی مدد سے فتکذب عین باحا نقیضہ، اس سالبہ کلیہ کا جو نقیض موجبہ جزئیہ ہوگا اس کا کاذبہ ہونا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ وَهَذَا النَّقِيضُ عَكْسُ عَيْنِ باحا، مطلب یہ والا جو نقیض ہے اس کا جو عکس ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا، کاذب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کاذب ہے تو ظاہر اس کا عکس بھی کیا ہو جائے گا، کاذب ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اس استدلال سے، لِأَنَّهُ إِذَا كَذَبَ الْعَكْسُ كَذَبَ الْأَصْلُ، اس لیے کہ جب عکس کاذب ہو جائے گا تو اس کی جو اصل ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی، کاذب ہو جائے گی۔ القاعدۃ الثانیہ، فرماتے یہ والا قاعدہ ہمیں یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَذَبَ هَذَا الْأَصْلُ، جب یہ والا اصل قضیہ یعنی عین حابہ یہ قضیہ جب کاذبہ ہو جائے گا
تو صادقہ نقیز ہو تو اس کا جو نقیز ہوگا اس کا صادق ہونا ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ہمیں نئے سرے سے برہان قائم کرنے کی اصلا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا وہی مفروضہ ہے لا حابہ سالبہ کلیہ کی صورت میں، وہو المطلوب، اس کا صادقہ ہونا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی نقیز کو کاذب قرار دے دیا۔ جب اس کی نقیز کاذب ہوگی تو اس کی وجہ سے خود بخود جو ہمارا اصل قضیہ تھا وہ صادقہ یہاں پر ہو جائے گا۔ فاستفدت تارۃ من صدق الاصل کذبہ نقیض، فرماتے آپ کو یہاں سے پہلا فائدہ حاصل ہوگا، کون سا والا؟ کہ جب اصل قضیہ صادق ہوگا تو اس کا نقیض کاذب ہوگا، چونکہ ان میں تناقض پایا جاتا ہے۔ جب اصل قضیہ صادق ہے تو اس کا نقیض کاذب ہوگا، پہلا فائدہ۔ وَأُخْرَى مِن کذب العکس کذبہ اصل ہی، اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر عکس کاذب ہو تو اصل بھی کاذب ہو جائے گی۔ وَثَالِثَةً، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ من کذب الاصل صدقہ نقیض ہی، جب اصل کاذب ہوگی تو اس کا نقیض کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ فرماتے کہ تین طرح کے فوائد آپ کو یہاں پہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ وَسَيَمُرُّ عَلَيْكَ مِثْلُ هَذَا الْإِسْتِدْلَالِ كَثِيرًا، فرماتے اس طرح کے استدلال آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ فَدَقِّقْ فِيهِ جَيِّدًا وَعَلَيْكَ بِاتِّقَانِ، اس میں دقت سے کام لیں اور اس میں آپ مطلب کو پایا ثبوت تک پہنچائیں، اور اس میں مزید اتقان اور مضبوطی قائم کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے استدلال سے یہ والے فوائد حاصل ہو سکے۔ یہاں تک باتوں کی مکمل گزشتہ برہان کے حوالے سے۔ الصالبۃ الجزئیۃ لا عکس لہا، جو صالبہ جزئیہ ہوتا ہے اس کا اصلاً عکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اے لا تنعکس ابدا لا الى کلیۃ ولا الى جزئیہ، یعنی اصلاً اس کا عکس ہوتا ہی نہیں، نہ قضیہ کلیہ کی صورت میں اور نہ ہی قضیہ جزئیہ کی صورت میں۔ کیوں؟ لأنہ یجوز ان یکون موضوعها اعم من محمولها، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو اس کا موضوع ہے وہ محمول سے عام ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان جو ہے وہ انسان نہیں ہوتے، اس بات کا امکان پایا جاتا ہے۔ والاخص لا يجوز سلب العام عنہ بحال من الاحوال، اور مت جو اخص ہوتا ہے اس سے عام کو سلب کرنا اصلا جائز نہیں ہے۔ عام سے تو آپ اخص کو سلب کر سکتے ہیں، عام کے 100 افراد میں سے آپ 10 افراد کو نکال سکتے ہیں، لیکن جس کے ہیں ہی 10 افراد اس سے آپ 100 افراد کو نہیں نکال سکتے۔ اخص کو عام سے تو نکالا جا سکتا ہے لیکن عام کو اخص سے اصلا کسی بھی صورت میں نکالنا جائز نہیں ہے۔ پس فرماتے جب اس کا موضوع عام ہوگا تو اس صورت میں اس کا نہ کلیہ کی صورت میں اور نہ ہی جزئیہ کی صورت میں ہمارے پاس عکس ہوگا۔ لأنه كلما صدق الاخص صدق العام معه، جب اخص صادق آ جاتا ہے تو عام بھی صادق آ جاتا ہے، تو اخص کے صادق ہوتے ہوئے آپ عام کو اس سے سلب نہیں کر سکتے۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ سَلْبُ الْعَامِّ عَنْهُ، مطلب کیسے ممکن ہے کہ ہم عام کو اس سے سلب کر لیں؟ جب عام خود بخود ثابت ہو رہا ہے تو اس کو اخص سے سلب کرنا اصلا ممکن نہیں ہے۔ فَلَا يَصْدُقُ قَوْلُنَا، پس ہماری یہ مثال درست نہیں ہوگی۔ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَيْوَانٍ، کہ انسان میں سے کوئی بھی چیز حیوان نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ والا جو ہمارے پاس قضیہ تھا اس کا عکس قضیہ کلیہ کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا قولنا، یہ قول بھی درست نہیں ہوگا، کون سا والا؟ بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صالبہ جزئیہ کی صورت میں بھی عکس نہیں ہوگا، یعنی صالبہ کلیہ کی صورت میں بھی باطل ہے اور صالبہ جزئیہ کی صورت میں بھی باطل ہے، دونوں صورتوں میں قضیہ کاذبہ ہوگا، بس اس بنا پر ہم اس کا اصل عکس ہی نہیں کر سکتے۔ المنفصلۃ لا عکس لہا، جو قضیہ منفصل ہے اس کا اصل عکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اشرنا فی صدر البحث الی ان العکس المستویہ یعم الحملیۃ والشرطیہ، ہم نے بحث کی ابتدا میں کیا کہا تھا؟ جو عکس مستوی ہے وہ فقط اور فقط قضیہ حملیہ کے ساتھ خاص نہیں۔ جب ہم نے تعریف کو بیان کیا تھا ہم نے کہا تھا طرفین قضیہ، وہاں پہ ہم نے کہا تھا طرفین سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ ہم نے موضوع محمول نہیں کہا، اس لیے کہ جو استدلال ہے جو یہ عکس مستوی ہے یہ فقط اور فقط قضیہ حملیہ کو شامل نہیں ہے بلکہ قضیہ حملیہ کے علاوہ قضیہ شرطیہ کو بھی شامل ہے۔ ولیکن عند التأمل نجد ان المنفصلۃ لا ثمرۃ لعکسها، لیکن اگر ہم دقت سے کام لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے اس کے عکس کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی عکس تو ہوتا ہے لیکن اس کے عکس کا کوئی اصلاً ثمرہ اور فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ لأنها اقصى ما تدل علیہ تدل علی التنافی بین المقدم والتالی، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیز عکس مستوی بیان کر سکتے وہ کس کو بیان کرے گی؟ وہ اس کو بیان کرے کہ مقدم اور تالی کے درمیان تنافی پائی جاتی ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ولا ترتیب طبیعی بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان اصلاً کوئی طبیعی ترتیب پائی ہی نہیں جاتی۔ فانت بالخیار فی جعل ایہما مقدما والثانی تالیہ، آپ کو اختیار ہے جس کو چاہے مقدم بنا دیں اور دوسرے کو اٹھا کے آپ تالی بنا دیں۔
من دون ان یحصل فرق فی البین، فرماتے ہیں کہ بغیر اس کے کہ ان کے درمیان ذرہ برابر بھی فرق موجود نہیں ہے. فسواء ان قلتا، فرق نہیں آپ یہ کہہ لیں العدد اما زوج او فرد، یہ کہہ لیں، او قلتا یا آپ عکس کی صورت میں کہتے ہیں العدد اما فرد او زوج، یا فرد کو پہلے لے آئیں یا فرد کو بعد میں لے آئیں، زوج کو پہلے لے آئیں زوج کو بعد میں لے آئیں، فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے. فإن مؤدہما واحد، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا. چونکہ فرماتے ہیں عکس کی صورت میں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جس طرح دیگر فائد قضاء حملیہ میں حاصل ہو رہے ہیں، مطلب اس میں چونکہ اس طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو فرماتے پاس اس کے عکس کا اصلا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی بنا پر فرماتے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا عکس نہیں ہے. فَلِذَا قَالُوا، منطقی ذرا یہ فرماتے المنفصلۃ لا عکس لها، منفصلہ کا عکس نہیں ہوتا. نہیں کیا مطلب اے لا ثمرۃ فی، عکس تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے عکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. البتہ نعم لو حولتها الى حملیۃ، اگر آپ قضیہ منفصلہ کو قضیہ حملیہ میں تبدیل کر دیں، فإن احکام الحملیۃ تشملها، پھر قضیہ حملیہ کی روح سے اس کا عکس مستوی ہوگا اور اس کے احکام اس کو شامل ہوں گے. کما لو قلت فی المثال، مثلا العدد ينقسم الى زوج وفرد، عدد جو ہے وہ یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے. فإنها تنعكس إلى قول، فرماتے اس کا عکس کیا ہوگا ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد، جو زوج اور فرد میں تقسیم ہوتا ہے اس کو عدد کہتے ہیں. فرماتے اس صورت میں یہ قضیہ حملیہ کا عکس مستوی ہوگا، قضیہ منفصلہ کا عکس مستوی نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ گزشتہ استدلال سے معلوم ہو گیا عکس اور نقیض کے کون کون سے فوائد ہیں. اگر اصل صادق ہو تو نقیض کاذب، اور اگر نقیض صادق ہو تو اصل کاذب ہوگی. اگر اصل صادق ہو تو عکس صادق، اور اگر عکس کاذب ہو تو اصل کاذب ہوگی. سالبہ جزئیہ کا اگرچہ بعض مقامات پر عکس ہوتا ہے لیکن چونکہ عمومیت نہیں رکھتا، لہذا اس بنا پر ہم نے کہا کہ سالبہ جزئیہ کا اصلا عکس ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی جزئیہ اور نہ ہی کلیہ. قضیہ حملیہ کی طرح قضیہ شرطیہ کا بھی عکس مستوی ہوتا ہے. البتہ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو تو اس کے عکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مقدم اور تالی کے مابین ترتیب طبیعی موجود نہیں ہوتی. لیکن اگر قضیہ منفصلہ کو حملیہ میں بدل دیا جائے تو پھر اس کا عکس مستوی ہوگا. البتہ اس صورت میں یہ جو عکس مستوی ہوگا یہ قضیہ حملیہ کا ہوگا، قضیہ منفصلہ کا نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.